बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम शामिल करते हैं कुछ अहम खबरें हैं, उन पर बात करेंगे। कुछ पस पर्दा क्या हो रहा है, नवाज़ शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, हमने तो पहले ही बता दिया था, लेकिन आज जो अदालत में कार्रवाई हुई उससे भी यही लगा कि नवाज़ शरीफ साहब किसी मुनासिब वक्त की तलाश में हैं। वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, पहले हम दुश्मन मुल्क की मिसालें देते थे और रात ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है जनाब, और मोटरवे पे हुआ है। सियालकोट लाहौर के दरमियान ये इलाका है और इसमें एक ख़ातून के साथ ज़्यादती की गई, और ऐसे वक्त में जबकि वो उनके शौहर जो हैं पेट्रोल गाड़ी का ख़त्म हो चुका था, उनके शौहर अपने दोस्त के साथ पेट्रोल लेने गए हुए थे, और जब वक़ूआ बयान किया गया तो उसके बाद दो नामालूम अफराद आए और उन्होंने ये हरकत की, कभी हरकत की और जलील तरीन हरकत की। उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, FIR भी दर्ज हो चुकी है, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान के बारे में कोई इत्तला नहीं है। अलबत्ता ख़ातून का कहना है कि सामने आने पे वो मुल्ज़मान को पहचान सकती हैं। मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें भी तस्दीक हो गई है वाक़े की, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान इस वाक़े का नोटिस ले चुके हैं। पंजाब गवर्नमेंट, IG पंजाब इनाम गनी साहब और CCPO लाहौर उमर शेख को वाज़ेह तौर पे अहकामात दिए गए हैं, और ये बिलाशुबा न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि तमाम हमारे जो हसास इदारे हैं उनके लिए भी एक टेस्ट केस है। और जो हमारे दावे किए जाते हैं फॉरेंसिक लैब्स के, उनके लिए भी एक टेस्ट केस है, क्योंकि शवाहिद ऐसे मौजूद हैं जिससे आप फॉरेंसिक के ज़रिए ये आप मुल्ज़मान तक, मुजरमों तक पहुंच सकते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड चल रहा है वो यही है कि मुजरिमान को सरेआम फांसी दी जाए। ये एक और चॉइस ऑफ हमारी सोसाइटी का एक अलमिया है कि जब कोई वाक़या होता है तो ये चीज़ आती है कि जनाब मुजरिमों को इबरतनाक सज़ा दी जाए, सरेआम फांसी दी जाए। आपने देखा था कि कसूर में बच्ची ज़ैनब का वाक़या हुआ था, उस वक्त भी बड़ी मुश्किल से स्पीडी ट्रायल हुआ था और उस मुजरिम को सज़ाए मौत दी गई। लेकिन अदरवाइज़ हमारे यहाँ सज़ाए मौत का जो मामला है वो आजकल उस पर अमल नहीं हो रहा, क्योंकि हम इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों के ज़ेरे असर आ चुके हैं। और कोई क्या, एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जो इस वक्त मॉस्को में हैं और इंतहाई अहम इवेंट वहाँ पे हो रहा है। शंघाई ताउन तंजीम की वज़राए ख़ारजा का इजलास है, उनकी वहाँ पे अहम तरीन मुलाकातें भी हैं। ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो इस वक्त चाइना और इंडिया का तनाज़ा चल रहा है, वहाँ पे चाइना और इंडिया के वज़राए ख़ारजा की भी एक मुलाकात हुई है, उसका अहतमाम रूस के वज़ीर ख़ारजा ने किया था। कुछ और वहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और रूस जो है वो पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी की ख्वाहिश रखता है। ये सारी बातें जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अब तक वहाँ पे क्या कुछ हो चुका है, आपकी किस किस से मुलाकात हुई और उन मुलाकातों का मकसद क्या था? सबसे तो पहला जो मैं आपको अर्ज करना चाहूँगा कि ये SCO का इजलास था, और इस SCO के इजलास का जो खुलासा है वो ये है कि इसमें रीजनल कनेक्टिविटी की बात हुई। जो इस वक्त एक इंटरनेशनल ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि यूनिलैटरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है और मल्टीलैटरलिज्म को किसी हद तक इग्नोर किया जा रहा है। आज इसको हमने अपना इसका अयादा किया कि UN सिस्टम को सेंट्रल रोल दिया जाए जहाँ तक दुनिया में अमन व इस्तेहकाम का ताल्लुक है या रीजन में अमन व इस्तेहकाम का ताल्लुक है। और ये पाकिस्तान का नुक्ता था कि अगर UN को आपने सेंट्रल रोल देना है तो फिर जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादे हैं उनको भी
اہمیت اور عزت ملنی چاہیے. تو ایک تو یہ پیش رفت. دوسری بات, کووڈ-19 پہ پاکستان کی پیش رفت کو سراہا بھی کیا, اور پاکستان نے جو آفر کیا کہ ہم نے ہماری ڈائریکٹر صاحب کے سامنے ہے, ہم اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنے کو تیار ہیں, تو اس پر بھی ایک مثبت جواب ملا. اور یہاں ایک اور مثبت پہلو سامنے آیا کہ روس نے جو ویکسین تیار کی ہے, جس کو وہ سپوٹنک 5 کہہ رہے ہیں, جس کی رجسٹریشن بھی ہو گئی ہے, اس پر سب کا اتفاق تھا کہ اس کو پبلک گڈ کے لیے استعمال ہونا چاہیے اور ہمیں کمرشلائزیشن سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ بی آر آئی کو سب نے اپریشیٹ کیا ماں سوائے بھارت کے. اور آپ نے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ 8 میں سے 7 ایک طرف تھے اور بھارت تنہا تھا. اسی طرح جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کچھ پیراز پہ چین کے پیراز پہ بھارت کو اعتراض تھا کہ مستقبل کی فارن ریلیشنز کیسے ہونے چاہیے, اور جو مین کائنڈ کی جو ایک جو سویلائزیشن اور اس کے لیے ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, تو اس پر بھارت کو اعتراض تھا. کافی لے دے ہوئی, ایکسپرٹس کی میٹنگ میں اتفاق نہ ہو سکا, کاؤنسل آف فارن منسٹرز پہ وہ زیر بحث آیا, اور اس پر سب ایک طرف, اور بالآخر بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور جو بشکیک کی جو لینگویج تھی, جس پہ چین اصرار کر رہا تھا کہ جب آپ نے بشکیک میں اس پہ اتفاق کیا ہوا ہے اس فارمولیشن پر, تو آج ماسکو میں آپ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیے ذرا اسٹینڈ آف, اور یہ ایک نئی صورتحال اس کے سامنے. لیکن بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا اور چین کے نقطہ نظر پر پھر اتفاق ہو گیا. تو ایک تو ایس سی او کی میٹنگ بہت اچھے ماحول میں اچھی ہوئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو 2 امپورٹنٹ میٹنگز تھیں وہ چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ تھی, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ 21 اگست کو میں ہائنان میں تھا اور ہماری بہت عمدہ میٹنگ ہوئی. تو اس کا فالو اپ مجھے موقع مل گیا, اس فالو اپ پہ تذکرہ کرنے کا, اور انہوں نے بھی کچھ مجھ سے چیزیں شیئر کرنی تھی, انہوں نے کی. اس کے بعد جو روس کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے, روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ, اس میں بہت اچھی ڈیولپمنٹس تھیں. ابھی ہمارے یہاں سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف بھی ہو کے گئے, تو کچھ میرے ذمے لگا تھا ان باتوں کو آگے لے جانا, تو اس میں بھی ایک مثبت پیش رفت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان پہ ہماری مکمل یکسوئی تھی. ایس سی او کو آگے کیسے بڑھنا ہے, اس پہ روس اور پاکستان میں یکسوئی تھی. اور جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن پہ جو ہماری پروگرس رکی ہوئی تھی, اب امکان ہے وہ آگے بڑھ پائے گی. اور ہماری اور جو چیزیں کچھ اٹکی ہوئی تھی, ان میں بھی مجھے مثبت پیش رفت دکھائی دی ہے. اور فارن منسٹر لیوروف نے کہا ہے جو ان کے ضمیر کابلوف جو ایکسپرٹ ہیں افغانستان کے, وہ عنقریب اسلام آباد آئیں گے, اور پھر انہوں نے کہا میں خود اسلام آباد آؤں گا. اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو رشیا پہ تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے انڈیا کا, ایک تو وہ پریشر ذرا کم ہوا. آپ نے کہا کہ روس کے وزیر خارجہ اسلام آباد آ رہے ہیں, یہ کب آ رہے ہیں؟ اور تیسرا یہ بتا دیں کہ صدر پیوٹن 2 دفعہ وہ پاکستان کا وزٹ بوجوہ کینسل کر چکے ہیں, اس کا کوئی امکان پیدا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضمیر کابلوف کا آنا اور اس کے بعد فارن منسٹر لیوروف کا آنا وہ ہے بیش خیمہ, اور اس سے وہ گراؤنڈ سیٹ ہوگا جس میں صدر پیوٹن کے آنے کے امکانات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. اور یہ وزیر خارجہ کب آ رہے ہیں شاہ صاحب؟ یہ اس کے یہ ضمیر کابلوف کے دورے کے بعد وہ کہتے میں پلان کروں گا. جی چوش صاحب پوچھیں. صاحب محمود صاحب یہ فرمائے کہ نمبر 1 چائنا اور ہندوستان کی جو اس وقت جنگ کی صورتحال ہے لداخ کے فرنٹ پر اور سارے اس ایریے میں, آیا کشمیری اور پاکستان بھی بامر مجبوری اس میں
ملوث ہو جائیں گے یا جنگ سے آپ جو بچانا چاہتے ہیں خطے کو اس میں کامیاب رہیں گے؟ نمبر 2 یہ فرمائیں کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ نے جو دباؤ ڈال کے اسرائیل کو تسلیم کرانے کا عمل شروع کرایا ہے، آیا اس کا ریورس ہو سکے گا یا سب کو اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑے گا؟ دیکھیے، اس میں جہاں تک پاکستان کا موقف ہے وہ تو وزیر اعظم تو ٹوک اپنا بیان دے چکے ہیں، اور جو ہمارا موقف ہے وہ ہمارا تاریخی موقف ہے اور پاکستان کی عوام کی امنگوں کے عین مطابق ہے۔ جہاں تک چین اور بھارت کا سٹینڈ آف ہے، آج ایک نشست بھی ہوئی ہے، اس میں چین بھی تھا، بھارت بھی تھا اور روس بھی تھا، جو ان کی ہے جس کو وہ رک کہتے ہیں، رشیا، انڈیا، چائنا۔ لیکن اس سے بھی مجھے تاثر یہی ملا ہے کہ بائی لیٹرلزم کی طرف زور زیادہ ہے اور کوئی معاملہ جو ہے وہ جھوکا تو ہی ہے۔ اچھا شاہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ وہاں پہ ہیں، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، وسط ایشیائی ریاستوں کے بھی وزراء خارجہ آئے ہوئے ہیں، تو سی پیک کو مزید توسیع دینے کے بارے میں بھی وہاں پہ بات ہوئی کچھ آپ کی؟ جی بالکل، انہوں نے سب کا یہ اتفاق تھا کہ جو سی پیک کا کانسیپٹ ہے آف ریجنل کنیکٹیوٹی، وہ ایس سی او کے نقطہ نظر کے عین مطابق ہے، بلکہ وہ اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہے۔ اور میں نے بھی سب کو دعوت دی کہ یہ جو ہم اسپیشل اکنامک زونز جو ہم بنا رہے ہیں، اس میں بے پناہ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز ہیں، اور میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور پروو کریں کہ ان کو کہاں امکانات اپنے لیے بہتر لگتے ہیں، اور وہ آئیں اور انویسٹ کریں پاکستان میں۔ سی پیک کا یہ جو اکنامک کوریڈور ہے یہ سب کے لیے، پورے ریجن کی بہتری کے لیے ہے۔ انڈیا کو بھی اس فورم سے کوئی امید وابستہ ہوئی؟ کیونکہ اس وقت جو چائنا اور انڈیا کے درمیان اس وقت مسئلہ چل رہا ہے، کشمیر کا معاملہ ہمارے اور ان کے درمیان چل رہا ہے، تو انڈین وزیر خارجہ جو امیدیں لے کے آئے تھے، ان کو کوئی وہاں سے امید کی کرن نظر آئی یا پھر ان کو مایوسی ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اسٹینڈ آف کا تعلق ہے وہ تو ابھی بھی برقرار دکھائی دے رہا ہے، ابھی بھی برقرار دکھائی دے رہا ہے۔ ایک نمبر 2، آج انڈیا نے پھر اپنا ذہن دے دیا اور چائنا نے دیکھا کہ بی آر آئی پہ انہوں نے اپنی ریزرویشنز کا اظہار کیا، اور ان کا جو تعصب تھا وہ آج بھی برقرار دکھائی دیا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ تھے جناب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، ماسکو براہ راست ہم سے بات کر رہے تھے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، ایک اس گفتگو سے پہلے ایک اہم ترین خبر چل رہی تھی، اور وہ تھی لاہور اور سیالکوٹ کے درمیان ایک خاتون کے ساتھ مس ہیپ ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے شہزاد اکبر صاحب اور سی سی پی او لاہور عمر شیخ صاحب نے گفتگو کی ہے، ذرا وہ سن لیں۔ ابھی انشاءاللہ آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو کرائم ریشو ہے وہ انشاءاللہ نیچے جائے گی۔ جو واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ ایشو یہ ہے کہ ہم کتنی مستعدی سے اس کو ریزالو کرتے ہیں اور پھر منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی بھی بندے کو پکڑ کے کہتے ہیں جی ہم نے بندے پکڑ لیے، نہیں، باقاعدہ انویسٹیگیشن، جس کے بعد جو پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہوں گے اور پھر پورا اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یہ چوہے صاحب، آپ نے سنا شہزاد اکبر صاحب کو، اور عمر شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ 4 مختلف ڈائمنشنز پہ ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ایک ہے کہ وہ تو ایک واقعہ ہے نا، جی ہاں، جو گھناؤنا جرم ہے اور بہت ہی خوفناک ہے کہ معصوم بچوں کے سامنے جو ہو چکا ہے، وہ تو اب جتنی ان کی زندگی ہے وہ اس ٹرامے سے نہیں نکل سکیں گے بچے۔ لیکن پولیس کا یہ بڑا ایفیشینٹ ہے جو عمر شیخ ہے، میں نے جو کہانیاں سنی ہیں، تو ان سے یہ توقع ہے کہ تمام سڑکوں پر ہر 10 منٹ بعد پولیس پیٹرول جو ہے نظر آنی چاہیے، لوگوں کو تحفظ کا احساس ہو۔ کرائم ریٹ کی یہ عالم ہے صابر شاکر صاحب، پنجاب میں ایک سال کے اندر 12 ارب روپے کے ڈاکے مارے گئے ہیں، چوری، لوٹ مار اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، 12 ارب کے تو صرف ڈاکے ہیں، اور جرائم پیشہ لوگ اور ان کے پشت پناہ اور ان کو پناہ دینے والے رساگیر وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔
اور شریف شہری جو ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کے بدماشوں کے رحم و کرم پر ہیں. اب نئے آئی جی اور سی سی پی اور دوسرے افسروں سے یہ توقع ہے کہ وہ اس طرف بھی توجہ دیں, اپنی مطلب ہے وہ چائے پارٹیاں کر کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے کے بجائے اصل کام کریں. بالکل صحیح ہے چوہدری صاحب, لیکن ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی گھناؤنا جرم ہوتا ہے تو اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑتا ہے, بہت جذبہ نظر آتا ہے ہمیں, لیکن جب یہ چیز ایوان کے اقتدار کے ایوانوں میں پہنچتی ہے اور وہاں پہ پولیٹیکل ول ہمیں نظر نہیں آتی, پھر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ پھر یہ سارے جو روشن خیال اور لبرلز اور یہ سارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان میں سے کچھ, زیادہ نہیں کچھ جو ہیں, وہ انسانی حقوق کے علمبردار بن جاتے ہیں. ایسے مجرموں کو, ایسے ملزمان کو, ایسے وحشی درندوں کے کون سے انسانی حقوق ہوتے ہیں جی جس کی یہ حفاظت کرتے ہیں؟ یہ بچوں سے زیادتی کے مجرموں کو پھانسی دینے کی, سرعام پھانسی دینے کی ایک قرارداد منظور ہوئی, قومی اسمبلی میں ہوئی پچھلے دنوں, اور پیپلز پارٹی اور 2 وزراء نے اس کی مخالفت کی تھی, اور جن عالمی چارٹرز پر پاکستان نے دستخط کیے ہیں وہ سرعام پھانسی کی اجازت نہیں دیتے. ملزم کو عمر قید کی سزا دیں اور ضمانت نہ ہونے دیں تاکہ عمر بھر جیل میں رہے. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف, 2 وزراء تھے جناب شیریں مزاری صاحبہ اور ہمارے فواد چودھری صاحب, یہ 2 سزائے موت کے خلاف تھے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کراچی میں جو کچھ ہوا, بچی کو ریپ اور اس کے بعد لاشیں پھینک دی جاتی ہیں, لیکن کہتے ہیں کہ ان مجرموں کو سر عام پھانسی نہیں دینی چاہیے. سزا کا مقصد جو صاحب یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ الٹا لٹکا دیا جائے اور اس کی لاش لٹکتی رہے, تو میرا خیال ہے کہ اگلے 3-4 سال عبرت پکڑیں لوگ, وہاں پہ کوئی جرم نہیں ہوتا. اور ایسے یہ کون سے انسانی حقوق ہیں جو ایک مجرم کو تحفظ دیں؟ یہ کون سا قانون کہتا ہے چوہدری صاحب, سوائے اس کے کہ وہ ہمیں ایک یورپی یونین کی طرف سے ایک لالی پاپ دیا ہوا ہے GST+ کا, وہ مجھے نہیں سمجھ آتی, اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں صابر شاکر صاحب, ایک دفعہ اتفاقیہ میں ایران میں ٹریول کر رہا تھا کچھ دن, کافی دن, تو ان کے جو اخبار جو کہ مجھے ملا, کوئی انگریزی کا تو کئی پڑھتے پڑھتا بندہ, تو وہاں ہیڈ لائن لگی کہ بھائی آج فلاں ایران کے حصے میں فلاں بندہ قتل ہو گیا ہے. یعنی یہاں تو گلی گلی محلے قتل و غارت ہو رہی ہے, ڈاکے پڑ رہے ہیں, چوری ہو رہی ہے, اور میں کہتا ہوں تمام وسائل جھونک دیں اور لوگوں کو صبح شام 6 بجے سے لے کے صبح 6 بجے تک آپ کو پتہ چلے کہ رینجرز, پولیس, فوج اور پیراملٹری ٹروپس جتنے بھی ہیں دے آر آل ایکٹیو, اور جرائم پیشہ لوگوں کی ان کا کلا کما کرے. لیکن یہاں تو اور کاموں سے فرصت نہیں ملتی نا. بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو یاد ہوگا چوہدری صاحب کہ جنرل ضیاء الحق شہید کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا تھا, تو شاید اس وقت بھی ایک سر عام سزا دی گئی تھی. اور پپو کے قاتل جو تھے, جی ہاں, وہ ٹکٹکی اور وہ سر عام ان کو پھانسی دی گئی تھی, اور بڑی دیر تک پھر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں, کیا ہم ابھی بھی اسی سوچ میں رہیں گے؟ اور ابھی بھی ہم سوشل میڈیا پہ بہت ٹرینڈ چلا سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ, کیونکہ ہمارا کوئی خرچ نہیں ہونا ہوتا, کوئی پتہ نہیں چلنا ہوتا, وہاں پہ ٹاپ ٹرینڈ یہی چل رہا ہے. فواد چودھری صاحب ہیں جناب لائن پہ ہمارے ساتھ, ان سے معلوم کرتے ہیں کہ انہوں نے مخ کی تھی. فواد صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواد صاحب یہ بتائیں کہ ایک مجرم کا کوئی انسانی حقوق ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نہیں, انسانی حقوق تو ظاہر ہے مجرم کے بھی ہوتے ہیں, ملزم کے بھی ہوتے ہیں, وہ تو ہوتے ہیں, لیکن کس تناظر میں کہہ رہے ہیں آپ یہ نہیں بتا. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے, ایک خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی موٹر وے پہ اور بچوں کے سامنے, اور اس طریقے سے ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کر کے پھینک دیا جاتا ہے, اور جب ان کی سزا کا وقت آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ سر عام پھانسی دینے کی قرارداد منظور بھی ہو جاتی ہے لیکن مخالفت بھی ہوتی ہے. ایک قرارداد میں آپ نے مخالفت کی تھی, شیریں مزاری صاحبہ نے مخالفت کی تھی, اور پیپلز پارٹی نے مخالفت کی تھی. تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ 1-2 دفعہ مجرموں کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ سوسائٹی کو پتہ چلے اور دوبارہ کسی کو اس کی جرت نہ ہو؟
देखिए बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जब इस तरह का वाकया आता है ना तो बड़ा गम और गुस्सा होता है, और ये बात बिल्कुल सही है और जायज़ है, और बहुत लोग इसकी हमायत भी करते हैं कि सख्त तरीन सजा जो है वो होनी चाहिए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है हमारे यहाँ भी ये आता है कि सख्त तरीन सजा होनी चाहिए। लेकिन देखना ये होता है जब आप कानून बना रहे होते हैं या जब आप इस तरह की कोई बात कर रहे होते हैं, तो अहम बात जो आपने देखनी है वो ये देखनी होती है कि क्या इसके जो असरात हैं वो क्या होंगे और कैसे आगे चलेगा। अब मिसाल पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि पाकिस्तान फांसियां देने वाले ममालिक में पूरी दुनिया में नंबर 1 के ऊपर है। इवन ईरान और चाइना में भी पाकिस्तान से कम फांसियां होती हैं। दूसरे नंबर के फांसियां देने में ईरान नंबर 1 है, दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो हम है, और फिर जो है वो चाइना है। जो कंडेम्ड प्रिजनर्स हैं यानी जो इनको सजाए मौत की सजा हुई है उसमें हम नंबर 1 है दुनिया में। तो सवाल ये पैदा होता है पाकिस्तान में फिर जो जराइम है उनमें कमी क्यों नहीं? इसकी वजह ये है कि जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट हैं उसके ऊपर किताबों की किताबें लिखी जा चुकी हैं, सैकड़ों किताबें इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं कि इस तरह के जो एक्सट्रीमिस्ट एक इक़दाम हैं उनसे जो जुर्म है उसमें कमी नहीं आती है। अब कमी कहाँ पे आती है? मिसाल के तौर के ऊपर आप देखिए यूरोप है, यूरोप के तो तकरीबन 100% ममालिक में सजाए मौत है ही, तो सवाल ये है वहाँ पे जराइम की शरह इतनी क्यों कम है? तो असल में इसमें एक और बात भी, आपकी बात अपनी जगह पे दुरुस्त होगी। मैं ये कहता हूँ कि सऊदी अरब में सरेआम सर कलम किया जाता है, वहाँ पे जराइम की रेशो जो है वो सबसे कम है। और जो आप ये बात भी आपकी दुरुस्त नहीं है। आप जो यूरोप की मिसालें दे रहे हैं, यूरोप में आपको पता है कि यहाँ वाले हालात नहीं है, वहाँ पे खुशहाली है, वहाँ पे क्राइम और तरह का होता है। अच्छा नहीं, मैं अब आपको इसके ऊपर भी जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आपको शायद इल्म नहीं है, सऊदी अरब में जो एग्जीक्यूशन थी पब्लिक उनको बैन कर दिया गया, उन पर पाबंदी लगा दी गई है। वो सर अब किया गया है ना जी, अब किया गया है जब से ये MBS और अमेरिका सरकार का जो वहाँ पे अमल दखल शुरू हुआ है, ये तो अब शुरू हुआ है। नहीं हुआ। और जो मोहम्मद बिन सलमान है वो खुद बहुत जबरदस्त आदमी है, वो भी रिफॉर्मिस्ट के तौर पे आना। हाँ जी, आप बात सुन लीजिए। हाँ जी, पहली बात तो यह है कि किसी दूसरे मुल्क के हुक्मरान के ऊपर इस तरह का कमेंट हमें करना नहीं चाहिए। हम पाकिस्तान में हैं, हमारे ताल्लुकात है सऊदी अरब से। हम सऊदी अरब के मातहत तो नहीं है ना, हम तो रिफॉर्मिस्ट कह रहे हैं, हम सऊदी अरब के मातहत तो नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान के शहरी हैं। हमारे आइन में लिखा हुआ है कि हम सर कलम, हम यहाँ की बात कर रहे हैं। ये तो चौधरी साहब ये बात ना करें कि हम आप अब सऊदी अरब के भी गुलाम बन के यहाँ पे जिंदगी गुजारें दूसरे मुल्कों की। गुलाम की बात नहीं है, ये चीज कहना नहीं चाहिए कि सऊदी अरब जो है वो अमेरिका के चल रहा है या ये चल रहा है। हमारे उनसे ताल्लुकात है, हमें उनके ताल्लुकात मैं तो ये कह रहा हूँ कि सऊदी अरब, मैं तो ये कह रहा हूँ सऊदी अरब में क्राइम रेट कम है, आप कह रहे हैं ज्यादा है। नहीं होगा ना कम, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही तो मैं आपकी मालूमात ठीक कर रहा हूँ कि सऊदी अरब ने ये देखते हुए कि वहाँ पे पब्लिक एग्जीक्यूशन का फायदा नहीं हो रहा, उन्होंने इसको खत्म कर दिया, और वहाँ पे भी उन्होंने ये कहा कि इसका फायदा जो है वो नहीं हो रहा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ सोसाइटी इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट एकदम, मिसाल के तौर के ऊपर ये जो वाकयात हो रहे हैं, ये हो क्यों रहे हैं? ये हो तो ज्यादातर रहे हैं जहाँ पर कंजर्वेटिविज्म ज्यादा है, ये तो वहाँ पे ज्यादा वाकयात तो वहाँ पे ये आपने दूसरी बात कर दी। चौधरी साहब जरा पूछें, ये अब ले गए आप दूसरी इंतहा पसंदी की तरफ, क्या बात करते हैं चौधरी साहब? और बेस्ट फवाद चौधरी साहब, मोहतरम वजीर साहब, जहाँ आप बहुत अच्छे कारनामे कर रहे हैं ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उसी पर रखा करें, हर चीज़ के पंगे ना लिया करो। आप पहली एक तो बात सुन लें, पहले पीपल्स पार्टी आई ना 20 दिसंबर 71 को, और उन्होंने आते ही मुल्क से फांसी की सजाएं अबॉलिश कर दी। तो 76 में जब इलेक्शन की तरफ जाने का सोचा तो जिधर जाए वज़ीर आज़म ने उन्होंने कहा जी वहाँ तो क्राइम रेट बढ़ गया है, किसी को सजा नहीं होती, वो आगे। तो वो अपनी किस्मत से लड़ रहे थे, किसी ने उनको कहा पता नजूमी ने कि आपका गला दबा के आपको मारा जाएगा, यानी फांसी लगेगी। तो उन्होंने उस वक्त अबॉलिश की, ही रिस्टोर्ड हैंगिंग्स। तो बात यह है कि यहाँ आप कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं जा सकते। वहाँ कहा गया है कि जब सजाएं दी जाएं तो वहाँ एक ग्रोह हो, लोग वहाँ हो ताकि इबरत पकड़े। आप पता नहीं किस दुनिया की मिसालें ला के हमें, यानी तुसी अपने हल्के से भी जाना होगा, नहीं चौधरी साहब पहली बात कम कर दो चौधरी साहब। अच्छा नहीं, आप बात सुन लेना।
پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق تو پھر آپ کو شہادتیں لانی پڑتی ہیں. یہ نہیں ہوتا جو ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ آپ نہیں جو ہے ٹھیک وہ ہے ٹھیک ہے. تعزیب کے اوپر آپ قرآن اور سنت کا جو پرنسپلز ہیں یا تو آپ تعزیب کے اوپر رکھیں گے، اگر آپ قصاص کرتے ہیں تو اس کی ایک اور بڑی لمبی چوڑی شرطیں، آپ اس میں نہ جائیں کیونکہ وہ اس کے اوپر پھر ایک اور ڈبیٹ ہو جائے گی. وہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پہلے آپ وجوہات بتائیں نا کہ پاکستان دنیا میں نمبر 1 ہے پھانسیاں دینے والا. فواد صاحب یہاں پہ کیوں ختم نہیں ہوئی؟ فواد صاحب ایک بات تو بتائیں، اگر شہادتیں مل جائیں تو کیا اس کے بعد پھانسی دے دینی چاہیے؟ اگر جو قرآن کی جو شہادتیں ہیں، جو قصاص کا تزکیہ الشہود کو پورا کرتے ہوئے گواہ مل جائیں تو قرآن مجید تو ہمارا جو دین کی روح ہے، قرآن مجید کے جو شواہد کے اکٹھا کرنے کی روح ہے، اس میں تو آپ جدید ترین طریقے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں تو کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا. قرآن کا جو پرنسپل ہے نا ایویڈنس کا، وہ تو تبدیل نہیں نہ ہو سکتا. ایویڈنس کا پرنسپل قرآن مجید نے کبھی بھی آپ کو یہ فورنزک سے اور ڈی این اے سے اور جدید طریقے تحقیق سے منع نہیں کیا. قرآن مجید نے کبھی منع نہیں کیا. لیکن وہ پھر تعزیر میں آ جائے گا نا صابر شاکر صاحب، آپ کی خواہش کے اوپر وہ جو طریقہ. سر میری خواہش نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ مجرم کو کیفر کردار تک عبرتناک سزا دینی چاہیے یا نہیں. میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں. نہیں، اگر آپ کا جو قصاص کا طریقہ پورا ہوتا ہے تو پھر تو آپ کے پاس آپشن نہیں ہے نا. لیکن پرابلم کیا ہو جاتی ہے کہ جب آپ کا قصاص کا شہادت موجود نہیں ہے تو پھر آپ نے تعزیر جرائم پیشہ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں یا جرائم سے پاک کرنا آپ کی ذمہ داری ہے؟ میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پھانسیاں دینے کے باوجود جرائم کیوں نہیں کم ہو رہے ہیں؟ سر آپ دنیا کی میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر جرائم کم نہ ہو تو جیلیں کھول دی جائیں. آپ تو سب سے دیکھیں نا، آپ دیکھیں نا، ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو نظام انصاف ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایمفیسس کریں کہ نہیں ہمارا نظام انصاف تو بالکل صحیح ہے اور اس کے تحت ہم پھانسیوں پہ پھانسیاں دیتے جائیں گے. فواد صاحب اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کا اور ہمارا موقف ہے کہ نواز شریف صاحب کو لندن سے کھینچ کے لایا جائے، ان کو سزا دی جائے، اور دوسری جانب ہمارا انتہائی معذرت خواہانہ رویہ ہے. ہم ہیں مغرب کی سوچ کے غلام. اس غلامی سے جب تک ہم نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم اپنا معاشرہ ٹھیک نہیں کر سکتے. اس وقت بریک پہ جانا ہے اور بریک سے واپس آتے ہیں تو جناب کچھ بریک. ویلکم بیک ناظرین. ابھی بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب اور انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں سزائے موت سسپینڈ کر دی گئی ہے. تو میں ریکارڈ کی درستی کے لیے جناب بتا دوں کہ سعودی عرب میں سزائے موت بحال ہے اور بالکل ختم نہیں کی گئی. صرف ایک واقعے میں جو مائنرز تھے، کرمنلز جن کی عمریں کم تھی، نابالغ تھے، ان کی سزائیں اسپیشلی کنگ سلمان نے ایک شاہی فرمان جاری کر کے ان کی سزائے موت کو ختم کیا ہے. باقی سزائے موت بحال ہے. دوسرا جناب اس وقت دنیا بھر میں ایران نمبر 1 پہ ہے. 251 سال 2019 میں سزائے موت دی گئی ایران میں. سعودی عرب میں 184 لوگوں کو پچھلے سال سزائے موت دی گئی. عراق میں 100 لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی. جبکہ چائنا جو ہے وہ بھی ٹاپ 4 کنٹریز میں شامل ہے سزائے موت اور عبرتناک سزائیں دینے میں. تو اس لیے یہ بات ضروری تھی ریکارڈ پہ کرنی، کیونکہ فواد چودھری صاحب کہہ کے گئے تھے کہ سعودی عرب میں سزائے موت ختم کر دی گئی ہے. سزائے موت نہ ختم کی گئی ہے نہ سسپینڈ کی گئی ہے، ایک صرف مائنر بچوں کی سزائیں کم کی گئی ہیں. چودھری صاحب نہیں، یہ سزائیں پاکستان کا المیہ یہ ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں، پہلے وہ سیشن کورٹ، پھر ہائی کورٹ، پھر سپریم کورٹ، اور کسی قانونی موشگافی کے تحت پھر واپس ریمانڈ ہو گیا. اس طرح یعنی بھائی وہ جو گلزار احمد ہیں چیف جسٹس پاکستان، ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے، آپ سپیڈی ٹرائل کریں یا بندے کو بری کر کے بھیجیں یا اس کا بیجا نکالیں. بالکل صحیح بات ہے، کسی طرف لگائیں. جی ہاں، اس طرح لوگوں کو یہ آپ کا سارا جو یعنی جو سسٹم ہے وہ جرائم پیشہ لوگوں کے تحفظ پر لگا ہوا ہے.
माफ ऐसा करना। ही है, बिल्कुल जज अभी साहब। तक किसी को इस अभी वक्त जरूरत होती, आज ही एक देखे कि एक मुलाजिम मामूली मुलाजिम जो है उसका 30-40 करोड़ रुपया निकला एक्साइज का, 16 ग्रेड के से भी कम अफसर का। जी 16 स्केल यहाँ का। अगर ये सारा जी जी हाँ जी जी, 16 स्केल के तो रिटायर्ड अगर मुलाजिम आपने थे जी। जहाँ चोरी चकारी मुल्की खजाना लूटने पर अगर मेरा ख्याल है 2-4 करोड़ बंदा इतने उंजी टुंडा नजर आए, माफ करना, बिल्कुल लेकिन सही यू है। हैव टू डू इट। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जज, क्योंकि जब तक सज़ा नहीं दी जाएगी जनाब, मुजरमों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंसानी हकूक़ की तंजीमों को बताना चाहिए कि हक़ाइक़ क्या हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।